اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین کرام، معزز حاضرین، اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی اور برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے۔ بڑے پروسوق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بباغ دہل اور ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا کہ اے مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو، اس دنیا کے تم ہی مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، عزت اور شرافت کے تم ہی حقدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط لگا دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا تم ہی سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا، آنکھیں کھول دی، صاف طریقہ سے فرما دیا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپکپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہارے غلام بن سکتی ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان و ایمان کی باد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات اور دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستو، آج کا انسان نے تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ سوئے وہ سونا بن جائے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی ہو، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما روا کا پرستار ہو، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کو یہ مقام و مرتبہ تبھی مل سکتا ہے جب اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ شہزادی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان اٹھ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بلا چوچرا اس کی تابعداری کر رہا ہے اور اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، اس آدمی نے شیخ سعدی کو متعجب و حیران دیکھ کر کہا ہے سعدی تمہیں تعجب کس بات پر ہے، تمہیں حیرانی کیوں ہے، یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے تو ہم گردن از حکم داور مپیش کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہے کہ تم اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حکم سے سرتابی نہیں کرے گی۔ اسے عارف نے سچ کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ لیکن دوستو، آج مسلمان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتا تھا آج خود وہ پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہواؤں کے رخ موڑ دیتا تھا آج ہوا کے تھپیڑے اس کے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو آگ سے صحیح سلامت نکل جاتا تھا آج ایک ہی چنگاری اس کے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے، کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاکت و نکبت نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانی اور زبحانی اس کا مقدر بن گئی، اس کا ایمانی شعلہ سرد پڑ چکا۔ مولانا حالی نے زبردست انداز میں اس کا رونا رویا ہے، گھٹا سر پہ عید بار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ عید بار کی چھا رہی ہے، فلک
سما اپنا دکھلا رہی ہے، نہوست پسو پیش بدلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کیا تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ حاضرین کرام، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کا بھی پاس و لحاظ نہیں، صرف نام کے مسلمان رہ گئے، مسلمانوں کی صفات تک باقی نہیں رہی، وہ جوش و ہمت، وہ جذبہ اطاعت، وہ اخلاص و للہیت نہیں رہا، کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندہ زن ہے، اور ہم ہیں کہ خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال نے قوم کو احساس دلایا ہے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ معزز سامعین، ایک مسلمان وہ بھی تھے کہ جب مدائن کو فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں ایک سمندر پڑ گیا، مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایمان قوت اور پرجوش حوصلہ نے کہا کہ ایمان کی طاقت کے سامنے یہ سمندر کیا چیز ہے، ہم اسی میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام اور صحابہ کی مقدس جماعت نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے گزر گئے جیسے خشکی پر سے گزر رہے ہیں، اور پورا سمندر عبور کر گئے۔ کافروں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو سب یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیوا آمدن، دیوا آمدن، دیو آگے، دیو آگے۔ اسی طرح مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کیا خود ترجمانی کی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بہت خوب محترم سامعین کرام، یہ ایک ہی ایسا واقعہ نہیں بلکہ ایسے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات آپ کو تاریخ کے صفحات میں مل جائیں گے کہ مسلمان جس میدان میں گئے انہیں فتح حاصل ہوئی، جب انہوں نے پہاڑوں سے ٹکر لی تو پہاڑوں کے سنگینی کے دل چھوٹ گئے، برق و بادراہ میں حائل ہوئے تو ان کے رخ کو موڑ دیا، وہ جنگلوں میں گئے تو جنگلوں نے ان کا بڑھ کر استقبال کیا، چرندوں پرندوں درند ان کے تابع ہو گئے، انہوں نے خاک پر ہاتھ ڈالا تو اسے سونا بنا دیا، سمندروں کے قطرے، بیابانوں کے ذرے، آسمانوں کے تارے، سب نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں اعزاز بخشا۔ اقبال نے درست فرمایا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حاضرین، آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی وہ کیفیت ہمارے دلوں میں آ جائے، صرف ظاہر نہیں باطن و اندرون قلب کو مسلمان بنا لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں عزت حاصل نہ ہو، دونوں جہان میں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، اطمینان و سکون ہمیں میسر نہ ہو، باطل اور طاغوتی طاقتیں ہم سے نہ ڈرنے لگیں۔ قرآن کا یہ اعلان ہمارے زندگی کے عین مطابق ہو، یہ شرط اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام سامعین کو، اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم مومن کامل بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔